میرے عزیزوں، کیا یہ خیر سگالی کا سال ہے؟ کیا یہ خوشحالی کا سال ہے؟ کیا یہ اچھے دن آنے والا سال ہے؟ اچھے دن لانے والا ہے، برکتیں خوب ہوں گی، بیماریاں ختم ہوں گی؟ کیا ہے اس کے متعلق؟ جیسے ہی سال ختم ہوتا ہے اور دوسرا سال شروع ہوتا ہے، آپ ٹی وی میں، میڈیا پر، نیوز میں بہت سارے جوتیشوں کو بیٹھتے ہوئے دیکھیں گے، وہ ستارے نکال کر کے بتا رہے ہوتے ہیں اگلا سال کیا کیا ہونے والا ہے، کتنی جنگیں ہوں گی، کتنی اکنامک بڑھے گی، کتنی گھٹے گی، یہ سب پر وہ اٹکل پچھو مار رہے ہوتے ہیں۔ وہ آگے کے سال کے متعلق پیشین گوئیاں کر رہے ہوتے ہیں، پریڈیکیشن، لیکن انہیں خود اپنے اگلے کل کے بارے میں معلوم نہیں۔ وہ جہاں بیٹھ کر کے آگے کی پیشین گوئیاں کر رہے ہیں، اس کرسی پر وہ کل تک زندہ رہنے والے ہیں یا نہیں، اس کی بھی انہیں خبر نہیں۔ اسلامی اعتبار سے پہلی بات تو میں یہ واضح کر دوں، قرآن کی آیت میں نے پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسألک الناس عن الساعہ۔ اسی آیت میں ابھی خطبہ میں نے شروع کیا، یسألک الناس عن الساعہ، اے رسول لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ قیامت کب آنے والی ہے، یہ اینڈ کب ہوگا، اختتام کب ہوگا؟ رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قل انما علمها عند اللہ، اے رسول آپ ان لوگوں سے فرما دیں جو بھی اس طرح کا سوال کرے، اس کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اس کا علم صرف اللہ کے پاس۔ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، ساتھ میں رب تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا تجھے کیا خبر کہ ہو سکتا ہے قیامت بہت ہی قریب ہے، ان قریب قیامت کو تو دیکھ لے گا، پا لے گا۔ یعنی یہ نہیں فرمایا محدد اسی دن، اسی ٹائم، اسی سال آئے گی۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیں، یہ اس طرح کی پریڈیکیشن، پیشین گوئیاں، اس کو ہم ظن اور تخمین کہہ سکتے ہیں۔ یقین کے ساتھ اسلام میں کوئی بھی مستقبل کی خبر نہیں دے سکتا، صرف اللہ اور اس کے بتائے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہی خبر دے سکتے ہیں۔ لیکن جو اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث ہیں، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم آگے کے ان سالوں کو دیکھ سکتے ہیں کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ ایک حدیث میں آپ کو بتا دوں، اسی سے آپ اندازہ کر لیں گے کہ 2000 کیسا ہونے والا ہے۔ آپ سب سمجھدار ہیں، علم رکھنے والے، ایک حدیث پاک میں پیش کر رہا ہوں، اس سے آپ اپنے اگلے سالوں کے متعلق جان لیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حدیث ہے، تب برابر یہ حدیث مجھے یہاں بتانے کے لیے بالکل سوٹیبل ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بین یدی الساعہ، قیامت کے قریب والے دنوں میں، قیامت کے قریب والے دنوں میں حضور فرماتے ہیں ہر 20 سال پر بہت تیز تبدیلی ہوگی، ہر 20 سال پر بڑی تیز تبدیلی ہوگی، یہاں تک کہ فرمایا کہ جو پچھلے 20 سال میں نہیں گزرا تھا اس سے زیادہ شدید اور زیادہ تبدیلیاں اگلے 20 سالوں میں آئیں گی۔ یہ حدیث پاک میں نے پڑھا اور آپ اسی سے اپنے آگے کے مستقبل کو سمجھ سکتے ہیں کہ 2001 سے لے کر 2020 تک یہ جو 20 سال ہمارے گزرے، ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اگلے کے دن یاد کیے جا سکتے ہیں جب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے قریب ہر 20 سال شدید سے شدید ترین آئیں گے، تو اس کا مطلب ہے کہ جو شدت اب تک گزر چکی اس سے کئی گنا زیادہ شدت اگلے سالوں میں آئے گی۔ تو اب میں یہاں پر یہ ضرور کہوں گا، یہاں آیت بھی میں پڑھ دیتا ہوں جو رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق ہے، وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ حضور جب کہتے تھے کہ قیامت آنے والی ہے، قیامت آنے والی ہے، تو لوگ آ کر پوچھتے تھے، جو کفار تھے وہ کہتے تھے کہ کب آئے گی قیامت، کب آئے گی، اگر تم سچے ہو تو بتا دو۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے قل انما علمها عند ربی، اے رسول آپ فرما دیں قل انما انا نذیر مبین، آپ فرما دیں میرے پاس اس بتانے کی، قیامت کا دن بتانے کی اجازت نہیں، میں تو صرف ڈر سنانے کے لیے آیا ہوں۔ حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ڈر سنانے کے لیے آئے، نذیر کہتے ہیں ڈر سنانے والا، کھل کر کے آنے والے فتنوں سے آگاہ کرنے والا۔ تو میرے عزیزو، آج میں بھی اس منبر پر کھڑا ہوں تو حضور پاک کی اس سنت کو ادا کرنے کے لیے کہ ہم ظن اور تخمین اعداد نکال کر کے نہیں بتائیں گے کہ اتنے سال میں قیامت آ رہی ہے،
बल्कि ये जरूर बताएंगे कि क़यामत आने से पहले क्या क्या फितने होंगे, कितनी शिद्दतें आएंगी। मेरे अजीजों, हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की हदीसें अब सुनो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, क़यामत के करीब हरज बढ़ जाएगा, हरज बढ़ जाएगा, हरज बढ़ जाएगा। सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमल हरज, ये हरज क्या चीज है? रसूल करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कत्ल व गारत, इसको हरज कहते हैं, कत्ल व गारत बहुत होगी। तो सहाबा ने पूछा, ऐ रसूल पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आज कौन सी कम है? उस वक्त भी जंगें इतनी होती थी, मक्का वाले, मदीने वाले, दूसरे कबाइल जो लड़ते थे। सहाबा ने कहा, आज जिस तरह कुफार और मुशरिकीन मुसलमानों के साथ मुठभेड़ होती है, जंगें होती है, कत्ल तो बहुत होते हैं, क्या इससे भी ज्यादा कत्ल होगा? हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अब जो बयान फरमाया वो काबिल तवज्जो है मेरे अजीजों। फरमाते मेरे आका, इस कत्ल की बात नहीं कर रहा हूं जो आज हो रहा है जंगों में, बल्कि हुजूर फरमाते हैं भाई अपने भाई को कत्ल करेगा, बेटा अपने दादा और बाप को कत्ल करेगा, अपने चचेरे भाइयों का कत्ल करेगा, इसको हरज हुजूर फरमाते हैं। यह कत्ल कसरत से बढ़ जाएगा, आपसी कत्ल। यहां तक कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, एक जमाना वो तुम देखोगे कि लोग भूखे बर्तन पर जिस तरह झपटते हैं, वो अपने ही भाइयों की गर्दन की प्यास बुझाने के लिए उनके ऊपर तलवारें सौंप लेंगे, एक दूसरे के कत्ल पर आमादा हो जाएंगे। इसको मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया यह हरज है और यह बढ़ जाएगा क़यामत के करीब, बहुत तेजी से बढ़ेगा। और एक मलहमतुल कुबरा के मुतालिक हदीस मिलती है कि तुम देखोगे मेरी उम्मत में कत्ल इतना बढ़ जाएगा कि अगर 100 लोग होंगे 99 कत्ल हो जाएंगे, एक बचेगा। इतनी तेजी से यह कत्ल और गारत का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अजीजा ने गिरामी वक़ार, कहीं वो इन आने वाले सालों के मुतालिक ही तो नहीं बताया गया था जो हदीस पाक में बशारत दी गई है, या अगले आने वाले 20 साल तो नहीं है। इसलिए कि हालात पूरी दुनिया की सियासत के बदलते हुए तेजी से हमें नजर आ रहे हैं, एक एक साल के अंदर बहुत तेजी से तब्दीलियां आ रही। आज दुनिया ने जिस तरह से हमारे सामने एक तस्वीर खींची है, उसको देख करके हम सब मुसलमानों को चाहिए कि अपने नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की अहादीस को पढ़ें, इस जमाने के बारे में मेरे आका ने क्या क्या बयान किया है। और एक हदीस में पढ़ा, आज ही की बात मैं बता रहा हूं, मेरे मुताले में हदीस पहले नहीं थी, मैंने आज पढ़ा, हूबहू इसी जमाने के लिए है। रसूल